معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 54ویں نشست میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی اور مسلسل حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور قوم ہٹ دھرمی پر اور تکبر پر اور عداوت پر اڑی رہی، تو پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کو عذاب سے دوچار کیا جائے اور اس قوم کو ہلاک و برباد کیا جائے۔ ناظرین گرامی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پاتے ہی کشتی تیار کی اور پھر اللہ رب العزت نے قوم نوح پر عذاب نازل کیا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا اور نوح علیہ السلام کی قوم جب ڈوبنے لگی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، تم اپنے گھر والوں کو اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان تمام افراد کو جو اہل ایمان تھے کشتی میں سوار کر لیا اور اپنے گھر کے افراد میں سے جو ایمان لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ان کو سوار کر لیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا بلکہ وہ بغاوت پر اور دشمنی پر اڑا رہا اور مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتا رہا اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یا بنیر کب مانا والا تکم مع الکافرین، کہ میرے بیٹے تو بھی سوار ہو جا اور تو مشرکین کے ساتھ کافرین کے ساتھ مت ہو۔ قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ہی شفیقانہ انداز میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، یعنی اللہ جس پر رحم کرے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرت گرامی، ابھی ان کے درمیان باتیں ہو ہی رہی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو سمجھا رہے تھے کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور اس کو بہا لے گئی اور وہ ڈوب گیا، غرق کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب قوم نوح تباہ ہو گئی اور پوری طریقے سے اس کا نام و نشان مٹ گیا اور وہی لوگ بچ سکے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور اہل ایمان تھے، وہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پا سکے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے پوری قوم نوح کو غرق کر دیا اور ان کے نام و نشان مٹا دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا اور عذاب میں ہلاک ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یقیناً یا اللہ رب العزت تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو نجات دے گا، تو میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ لیکن ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ نوح بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا جو کام تھا، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے جو اعمال تھے اور اس کے جو کام تھے وہ درست نہیں تھے، وہ نیک نہیں تھے، اور وہ اللہ پر اور اللہ کے نبی یعنی حضرت نوح پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو متنبع کیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام صحیح نہیں ہے، اور تم مجھ سے اس چیز کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرو گے جس کا تمہیں علم نہیں، تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ناظرین گرامی،
یہ نسبی بیٹا تھا اور حقیقی بیٹا تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ جب کہ وہ اس کو دنیا کے عذاب سے نہیں بچا سکے تو آخرت کے عذاب سے اس کو سفارش کر کے اس کو نجات دلا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ نوح بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ یقیناً نسبی بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، حقیقی بیٹا تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے یہاں حسب و نسب اور مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں فیصلہ مال و دولت کی بنیاد پر یا حسب و نسب کی بنیاد پر یا رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں تو تقویٰ چلتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں تو پرہیزگاری چلتی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں تو ایمان چلتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو متنبع کیا اور کہا کہ نوح انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کی گھر والوں میں سے نہ ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کے کام ٹھیک نہیں ہیں، اس بنیاد پر وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ اس کی سفارش مت کریے، آپ ایسے معاملے میں مجھ سے سوال مت کریے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے یہاں حسب و نسب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو معزز وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جس کا خود قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو متقی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں حسب و نسب اور مال و دولت اور شہرت اور عہدہ و منصب یہ سب کام نہیں آئیں گے، بلکہ جو اہل ایمان ہیں، جو یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رازق اور خالق سمجھتے ہیں، اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو اور اس کے بتائے ہوئے قانون کو اپناتے ہیں اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو اور اس کی انبیاء پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہی اصل ایمان والے ہیں، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے جو درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے چینل wazirbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور ہماری ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی درس قرآن اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔